بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی الدین سید، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نظام الاوقات میں بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ سارا جو نظام ہمارا پچھلا چل رہا ہوتا ہے وہ سب تبدیل ہو جاتا ہے۔ عصر کے بعد ہی سے افطار کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ خواتین باورچی خانے میں جا کر کاٹ پیٹ اور تلنے اور پکانے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ ان کا وقت کچھ ادھر گزرتا ہے، تھوڑی تلاوت کرتی ہیں۔ مرد بھی تلاوت کرتے ہیں، مسجد سے لوٹتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ افطار کا غلغلہ بلند ہوتا ہے، افطار سامنے نظر آنے لگتی ہے۔ ایک ہیجانی سی کیفیت ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے۔ تو اس کے بعد ہم میز پر بیٹھتے ہیں، افطاری شروع ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے۔ ابھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں کہ اس کے بعد فکر ہوتی ہے کہ فوراً مسجد کی طرف بھاگا جائے۔ مسجد جاتے ہیں، وہاں 20-25 منٹ کے بعد ہم پھر گھر لوٹتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے استراحت کرتے ہیں۔ کچھ بچا ہوا سامان افطار کا کھاتے ہیں، کچھ کھانا کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور مغرب سے لوٹنے اور عشاء کی تیاری میں بھی تقریباً گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم تراویح کی خاطر بھاگ دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ فکر ہوتی ہے، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے اس کے بعد ہم فوراً مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں تقریباً ہمارا 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹہ صرف ہوتا ہے اللہ کی راہ میں۔ مسلسل قرآن سنتے ہیں کھڑے کھڑے۔ اس کے بعد ہم وہاں سے لوٹتے ہیں تو گھر آتے ہیں، جو کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو انسان کچھ کھاتا ہے، کچھ بات چیت کرتا ہے، اور اس کے بعد فوراً پھر نیند کی دنیا میں جانے کی تیاری ہوتی ہے۔ اور یہ رات بھی اور یہ نیند بھی ہماری بعض اوقات 3.5، 4، 4.25 گھنٹے سے زیادہ کی نہیں ہوتی۔ پھر فکر ہوتی ہے کہ سحری کے لیے اٹھا جائے۔ بعض لوگ 4:15 بجے اٹھتے ہیں، بعض لوگ 4:30 بجے اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد خواتین کی مصروفیت یہاں بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ سحری پکانے میں مصروف ہوتی ہیں، لوگ ناشتہ کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اور یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اذان ہو جائے۔ اس کے بعد اذان ہوتی ہے اور پھر فوراً ہم ایک مشق ہماری ہوتی ہے کہ فوراً مسجد کی طرف دوڑیں۔ ابھی ہم وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی آدھا گھنٹہ 25 منٹ ہمارا وہاں صرف ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم لوٹتے ہیں تو مشکل سے کوئی آدھے گھنٹے کی فرصت ہمیں نصیب ہوتی ہے کہ اس کے بعد دفتر جانے والے اپنے دفتر کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور کالج اور اسکول جانے والے طالب علم اپنے کالج اور اسکول جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا روزمرہ کا 30 دن کا معمول ہے، اور اس میں ہم ہر وقت چوکس اور تیز رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلسل حکم رہتا ہے، گویا وہ کھڑا ہوا ہم سے کہہ رہا ہے کہ ابھی تم یہ کام کرو، ابھی تم وہ کام کرو، ابھی تم سحری کی طرف بھاگو، ابھی تم افطار کی طرف بھاگو، ابھی تم مغرب کی نماز کی طرف بھاگو، ابھی تمہیں تراویح پڑھنی ہے مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ، ابھی تمہیں فجر کی نماز پڑھنی ہے تم وہاں بھاگو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری تیاریاں اس لیے کرواتا ہے کہ شاید وہ کہنا چاہتا ہے کہ لیا جائے گا کام تم سے دنیا کی امامت کا۔ وہ ہمیں ایک مجاہد کی طرح سے ہر وقت رمضان کے مہینے میں یہ مشق کرواتا رہتا ہے۔ پھر اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر میں تم سے یہ مشقت اور یہ ایکسرسائز اور تمہیں ہر وقت چوکس میں رکھنا چاہتا ہوں تو پھر پھل بھی تو میں ہی دوں گا، میں ہی تو تمہیں اس کا اجر دوں گا۔ وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار سے میں کہوں گا کہ جس دروازے سے بھی تم جنت کے جانا چاہو گے، داخل ہونا چاہو گے، وہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوگا۔ اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ کیونکہ تلاوت کلام پاک کا مہینہ بھی ہے، تو اس لیے اگر تم تلاوت کلام پاک کے راستے سے جنت کے دروازے میں جانا چاہتے ہو تو یہ راستہ بھی تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اگر تم سحری کی فکر کی وجہ سے جلدی اٹھتے ہو تو سحری بھی عبادت ہے۔ اگر تم سحری کے راستے سے جنت کے دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تم اس راستے سے بھی جا سکتے ہو۔ اگر تم افطار کرنے اور کرانے اور ثواب لوٹنے کی وجہ سے کے راستے سے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو افطار کروانے کے راستے سے بھی تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ اگر تم شب بیداری کی نیت کرتے ہو، شب بیداری کرتے ہو، اور اس کی وجہ سے تم جنت کے راستے میں داخل ہونا چاہتے ہو تو شب بیداری کا دروازہ بھی تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔
رمضانوں میں لوگ صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ کافی بڑھا دیتے ہیں، ان کے اندر یہ جوش اور ولولہ امنگ پیدا کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے سے جنت کے دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعض لوگ اس مہینے میں خصوصی طور پر عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم عمرے کے راستے سے رمضان میں داخل ہونا چاہتے ہو جنت میں تو یہ راستہ بھی تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ غرض اس راستے میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے اس مہینے میں تمہارے لیے ہر قسم کے راستے کھلے ہوئے ہیں، تمہاری شب بیداریاں بھی ہیں، تمہاری قیام اللیل بھی ہے، تمہاری تراویح بھی ہے، تمہاری نیند کا مختصر ترین ہونا بھی جنت کی طرف بھاگنے کی ایک وجہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مسلسل 30 مہینے کی مشق رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو نیکیوں کے 4 راستے ہیں، ہر سو سے تم جنت کی طرف لپک سکتے ہو، کوئی ایک لمحہ بھی تم ضائع نہ کرو۔ تو یہ ہے وہ مشقت اور اس کا نتیجہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے ان 23 دنوں میں مسلسل کرتا ہے۔ رضی الدین سید۔